الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے دور کا شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو فلسطین میں موجود مسجد اقصی یعنی بیت المقدس سے واقف نہ ہو، کیونکہ اسلام میں بیت المقدس کو عظمت اور بلندی کا مقام حاصل ہے۔ پورب و پشچم میں موجود ہر مسلمان بیت المقدس کو ادب و احترام اور تقدس کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور روئے زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے تیسری مسجد ہے۔ اسی طرح یہ معراج اور نبیوں کی سرزمین ہے اور اس کو قبلہ اول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام کے شروع میں مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینوں تک مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اسی مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے سفر پر روانہ ہوئے، جس کو معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، بیت المقدس کو یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک بھی مقدس اور پوتر استھان مانا جاتا ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ مسجد اقصی ہی وہی جگہ ہے جہاں انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مندر یعنی سولومون ٹیمپل بنانا ہے، اس لیے یہودی مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ جس دن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مندر بنا لیں گے تو انہیں وہ طلسمی کتابیں حاصل ہو جائیں گی جن کی مدد سے وہ اپنی مسیحا دجال کو بلا لیں گے اور وہ دنیا سے پوری طرح اسلام کو ختم کر دے گا۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی کا احاطہ یعنی کمپاؤنڈ تقریباً 35 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، اور مسجد اقصی کے 15 دروازے یعنی 15 مین گیٹ ہیں۔ اس کے علاوہ 4 مینار، 10 گنبد اور 26 چبوترے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عالیشان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خواہش کو اپنے ہاتھوں سے پورا نہ کر سکے، اس لیے آپ کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہوئی۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی زبردست بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ انسانوں اور جناتوں پر ان کی حکومت تھی، چرندوں پرندوں پر اور درندوں پر ان کی حکومت تھی، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ آپ علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، ہوائیں آپ کے حکم پر چلتی تھی، بارش برساتی تھی۔ اسی طرح جنات اور شیاطین آپ کے حکم سے بڑے بڑے عظیم الشان مکان بناتے تھے، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر بھی انسانوں اور جنوں سے ہی کروائی تھی۔ اسی دوران جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، لہٰذا میری موت کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے اور ان پر میری موت کا ظاہر نہ کیا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ اللہ پاک نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے عبادت کے لیے بیت المقدس میں ایک مکان مقرر کر رکھا تھا جہاں ان کی عبادت کے وقت کسی کو جانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ جب آپ کو اپنی موت کے قریب ہونے کا اور سانسیں پوری ہونے کا علم ہوا تو آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی لاٹھی اپنے ڈنڈے پر ٹیک لگا کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے، اور پھر ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ پیارے ساتھیوں، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم کئی دنوں تک بلکہ ایک عرصے تک اس لاٹھی کے ساتھ ٹیک کی حالت میں رہا۔ نہ انسانوں کو ان کی موت کا علم ہوا اور نہ ہی جنات کو، اور کسی کو ان کے محراب میں ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں تھی۔
کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت ہی زیادہ روب اور دبدبہ تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اکثر وقت عبادت میں مصروف رہتے، اس لیے جنات کو آپ کے انتقال کی خبر نہیں ہوئی اور وہ آپ کو زندہ سمجھ کر کام کرتے تھے۔ ایک لمبے عرصے تک ان کا جسم لاٹھی کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر کار جب دیمک نے اس لاٹھی کو کھا لیا تو لاٹھی ٹوٹ گئی اور آپ کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی کہیں پر دفن کر دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کے بارے میں کچھ جانکاری۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔